کی ضرورت ہے. کسی سے سوال کیا اگر کسی لڑکی کی ہائٹ کم ہو تو کیا وہ ہائٹڈ دکھنے کے لیے ہلز کی چپل پہن سکتی ہے؟ دیکھیں کسی لڑکی کی ہائٹ کم ہو اور ہائٹ اچھی دکھنے کے لیے ہلز کی چپل پہن رہی ہے تو پہن کے بھی تو سب کو پتا چل جا رہا ہے ہائٹ کم ہی ہے آپ کی. فائدہ کیا ہوا وہ چپل پہن کے؟ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو 8-8 انچ کی چپلیں پہن رہے ہیں, جوتیاں پہن رہے ہیں. کیا فائدہ ہو اس سے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو دھوکے میں شامل ہے, کوئی آدمی اگر صرف ہائٹ دیکھ رہا تو ایک دھوکہ دے رہے آپ اس کو. سیکنڈ آپ کو یہ بتا دوں میں, ہائی ہلس والی جو چپل ہوتی ہے, ہائی ہل والی بول رہا ہوں, پوری چپل ہائی نہیں. پوری چپل ہائی کی کیا نقصان والا ہے؟ ہائی ہل صرف مطلب سامنے کا حصہ نیچے اور پیچھے کا حصہ اوپر رہتا ہے اس کا. پینسل ہل, ہائی ہلز بولتے ہیں اس کو. 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ تک وہ ہوتی ہے پیچھے سے, ٹھیک ہے. وہ ہائی ہلز چپل پہننے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں آپ کو بیک کے لیے, ریڑھ کی ہڈی کے لیے اور پورے بیک مسلس کے لیے بہت زیادہ نقصانات. ہائی ہلز کی چپل کیوں ایجاد ہوئی تھی میں وہ رکھ دیتا ہوں. نقصانات میں نے بتا دیے کہ پیٹھ جو ہوتا ہے نا نیچے کا حصہ اس کا خراب ہوتا ہے جو ریگولر پہنتا ہے ہائی ہلز, اور اس میں گرنے کے چانسز ہائی ہوتے ہیں, اور گرنے کے بعد کیا کیا ٹوٹتا ہے سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. ہائی ہلز جو پہنتا ہے اس کی بہت پریکٹس لگتی ہے پہننے کے لیے. اسی دیکھیں گے آپ لوگوں کو چلتے چلتے اچانک گرتے ہیں, ہائی ہلز والے لوگ گر جاتے ہیں چونکہ اس میں بھاگ نہیں سکتے, تیز چل نہیں سکتے, پینسل ہل پہن لیتے ہیں, بہت نقصانات ہے. اور وہ صرف ایجاد اس لیے ہوئی تھی کہ جب آپ ہائی ہلز پہنتے ہیں تو آپ کے باڈی کے 2 پارٹس ایک دم نکھر کر اور زیادہ ابھر کر آتے ہیں. جب پیر ایسے اٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کمر باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. نیچرلی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو دیکھیے آپ جب یوں لے کے کوئی ڈمبلز کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو کمر نکلتی ہے, تو اس میں ہائی ہلز میں سیم ہوتا ہے, وہ اٹھ جاتی ہے تو کمر باہر آتی ہے, اور دوسرا کمر کے باہر آنے سے آٹومیٹیکلی چیسٹ باہر آتا ہے. چونکہ وہ اٹھ گیا نا آدمی, دیکھیے پیچھے سے خالی اٹھیں گا تو کیسے بیلنس کریں گے اپنے آپ ایسا کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک آپ تھوڑا سا یوں نہ کریں. تو یہ اس کے لیے وہ ایجاد کی گئی تھی کہ خواتین کے ان علاقوں میں جہاں ان تمام چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے, انسانی قابلیت اس کے اخلاق کے مقابلے میں جسمانی چیزوں کو, انہوں نے اس کو ایجاد کیا. تو پہلی چیز اس کے نقصان میں نے بتا دی, ریڑھ کو پرابلم ہوتا اور اس میں جسم کے اعضاء چھلکتے ہیں جو اسلام منع کرتا ہے. دوسرا اگر ہائی ہل کے بدلے آپ چپل ہی ہائی پہن رہے ہیں, جو ایک چپل کی قسم میں نے دیکھا 4 انچ کی چپل ہوتی بولا تھا, نیچے کا وہ سول 4 انچ, پھر اس میں چپل تاکہ اس سے 4 انچ ہائٹ بڑھ رہی, یہ دھوکے میں شامل ہے. سمجھ رہے آپ؟ ضرورت نہیں. ہاں آپ اگر یہ کہے میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور وہاں سرٹن ہائٹ کے لوگوں کو لیا جاتا ہے اور اس ہائٹ پر کام کرنا پڑتا ہے, ایسا کہ مثال طور پر وہ جو اس کا بیلٹ چل رہا ہے کنوینئر, اس پہ کام کرنا ہے, کنویئر بیلٹ پر چیزیں رکھنا ہے, تو میری کم ہائٹ مجھے پرابلم دے رہی ہے, تو کیا میں اونچا کر لوں اسٹول کے ذریعے اونچی چپل؟ تو میں کہوں گا ہاں وہ ایک ضرورت ہے شرعی کہ آپ کو کام کرنا ہے اور آپ کے اس آفس ورک میں آپ کی ہائٹ کی ضرورت ہے چونکہ وہ بیلٹ پہ آپ کو کام کرنا ہے. لیکن یہاں آپ صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میری ہائٹ کم نہیں پہن رہے, میں کہوں گا مت پہنیے, آپ جیسے ہیں اللہ نے آپ کو جیسا سمجھا ویسا, جیسا مناسب سمجھا پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی ماؤں کے پیٹ میں سب سے خوبصورت انداز سے بنایا, سب سے اچھا رکھا. تو کسی کی ہائٹ کم ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, زیادہ ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی صحت زیادہ ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی صحت کم ہے دبلا ہے نا بالکل اسکینی بولتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا رنگ ڈارک ہے, کسی کا وائٹ ہے, کسی کا ہے نا ریڈش ہے, کسی کا یلوئش ہے, کسی کے ہاتھ سیدھے ہے, کسی کے ہاتھ ایسے رہتے, دیکھیے آپ ایسے چلتے یوں چلتے, کسی کے ہاتھ اندر رہتے ایسے چلتے یوں رہتے, سب کو الگ الگ بنا ہے. کسی کے پیر یوں رہتے, کسی کے پیر یوں رہتے, کسی کے یوں رہتے, کسی کے ایسے آرچ بنتے پیر, کسی کے ایسے بنتے, سب اپنے آپ میں یونیک, سب یونیک. کوئی وہ نہیں کہ چھوٹا خط بری چیز کی علامت ہے, اونچا خط اچھائی کی علامت ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسے. اس لیے کہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ اونچے تھے اور کچھ لوگ نیچے تھے, کسی کو کوئی مطلب ہائٹ کم زیادہ تھی, کوئی ایشو نہیں تھا ایک دوسرے سے. ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ دونوں بہت اونچے پورے صحابہ تھے. حضرت عمر کے تعلق سب جانتے ہیں, اتنے ہائٹڈ تھے کہ جب وہ مطلب گھوڑے پہ بیٹھتے لگتا تھا کھڑے ہوئے ہیں, مطلب گھوڑے بیٹھنے کے بعد ہی پیر اتنے نیچے تک چلے جاتے لگتا تھا وہ اپنے نیچرل فارم میں کھڑے ہوئے ہیں, اتنے ہائٹڈ, کافی ہائٹ تھی آپ کی زیادہ. حضرت عثمان کے تعلق سے آتا آپ کی ہائٹ ہیلتھ بہت اچھی تھی, سمجھ رہے آپ, دونوں بہت اونچے تھے. لیکن حضرت علی کے تعلق سے آتا آپ کی ہائٹ کم تھی, مطلب ایوریج ہائٹ اس زمانے میں صحابہ کی تھی, ان کی اس سے کم تھی. تو قد کم تھا, سر کے بال کسی وجہ سے ہمیشہ نکال لیا کرتے تھے, داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے موٹے تھے, یہ بات میں آتا ہے. کچھ کے تعلق سے آتا ہے اسکینی تھے بہت, جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت دبلے پتلے تھے, اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک بار جھاڑ پر چڑھے, ہوا چلی تو ہلنے لگ گئے, اور ہلنے میں کیا ہو گیا, وہ جو پیجامہ تھا وہ اور تھوڑا اوپر اڑ گیا ہوا کی وجہ سے, تو پنڈلیاں نظر آ گئی, وہ بہت پتلی پنڈلیاں تھی. روایت میں صحابہ کے مقابلے میں دیگر ان کی بہت پتلی تھی. صحابہ نے مذاق اڑایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا,
کس نے ابھی مذاق اڑایا؟ کیا تم جانتے ہو کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں جس کے اوپر تم ہنس رہے ہو اتنی پتلی ہے، یہ روز قیامت احد پہاڑ سے زیادہ وزنی بھرنے والی ہے. تو بتا، یہ اسکینی تھے، ایک طرح اسکینی دبلے پتلے انسان کو. تو یہ خط کم تھا. کچھ صحابہ کے سمجھ تو ہر قسم سے ہر قسم سے امہات المومنین کا یہ حال تھا. چلیے چونکہ اونچی ہی لیڈیز کی طرف سے میں سمجھ رہا ہوں یہ ہائٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے لوگ جنرلی بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اس میں. تو امہات المومنین کو آپ دیکھ لیں، مائی سودا کو ایک طرف رکھ لیا، ہماری ماں جو ساری ماؤں میں ہماری سب سے لہیم شہیم ماں ہے، ڈیل ڈال میں سب سے زیادہ بڑی تھی، چلنے میں مشکل ہوتی تھی ذرا، ڈیل ڈال بڑا تھا، مطلب جسامت کے اعتبار سے بڑی جسامت کی خاتون تھی. سمجھ بڑی جسامت سمجھتے ہیں، ہائٹڈ اینڈ ہیلدی جس کو بولتے ہیں ہماری زبان. چلنے میں بھی کبھی کبھار تکلیف ہوتی تھی، اسی لیے حج میں گئی تو عذر مانگ لیا کہ اللہ کے رسول مجھے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جمرات کو کنکر مارنے کیا میں آدھی رات کو مزدلفہ سے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نکل جاؤ. اسی سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں، جو لوگ شرعی اعتبار سے مجبوریاں ہیں، ایسے لوگ جو چل نہیں سکتے، معذور ہیں، وہ جلدی نکل سکتے ہیں فجر سے پہلے، چونکہ یہ ہیلدی تھی نا، سانس پھولتی تھی. تو عذر مانگ لیا کہ میں جلدی نکل جاؤں ہمارا، تو کہا چلے جاؤ جلدی. تو یہ ایک ماں ہے ہماری، لہیم شہیم صحت مند. وہی ماں عائشہ کے تعلق سے آتا ہے، دبلی پتلی ایوریج ہائٹ کی. مائی سودا ہائٹڈ اینڈ ہیلدی ہے. مائی صفیہ یہ سب سے کم خط کی ہماری ماں ہے، سب سے کم ان کی ہائٹ تھی اور دیکھنے میں بہت گوری تھی، مطلب رنگ بہت زیادہ جو کھلاوا بولتے ہیں نا اس طرح آپ کا رنگ تھا کہ آپ کے چہرے پہ ایک نشان تھا جو کسی مار لگنے کی وجہ سے ہوا تھا، وہ نشان چمک کر آتا تھا. اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور ان کی گود میں آ گیا. یہ کب دیکھا تھا؟ پہلے دیکھا تھا. یہ یہودی تھی خاندان سے. ان کے شوہر کو صبح کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا چاند آسمان سے نکلا اور میری گود میں آ گیا. ان کے شوہر نے اٹھایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا. کہا کہ ایک نبی سے شادی کرنے کا خواب دیکھتی ہے؟ چونکہ چاند کا اتر کے گود میں آنا نبی سے نکاح ہونے کا یہ خواب تھا. میں خدیجہ کو بھی خواب دکھا تھا اور یہی تعبیر تھی اس کی. انہوں نے خواب دیکھا تو ان کے شوہر تھپڑ مار دیا تو نشان آ گیا. مطلب اتنا بڑا خواب، مطلب تیرے خوابوں میں نبی سے شادی کرنے کی بات کرتی. جو تھپڑ بڑا ایک چٹا آ گیا تھا جو لائف ٹائم تھا آپ کے چہرے پہ، اور پھر آپ کی ایک نبی سے شادی ہوئی. بہرحال تو یہاں دیکھیے آپ، ساری ماؤں کا میں نے تبصرہ کر دیا، سب الگ الگ. مائی زینب کے بارے میں آتا ہے، آپ کے ہاتھ فزیکل لمبے تھے جو عام عورتوں سے لمبے ہوتے ہیں. سب ایسی ہوتے ہیں، ہر عورت الگ ہے، ہر کسی کے ڈھیلو الگ ہے، ہر انسان الگ ہے. لہٰذا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کم ہائٹ سے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بہتر سمجھا یہی آپ کے لیے اور میرے لیے خیر ہے. شرعی ضرورتوں کے تحت کچھ چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں آتا، کہ ایسا کام کرنے میں ہائٹ بڑھانا ہے، چیئر اونچی رکھنا ہے چونکہ میرا خط کم ہے، گاڑی کی سیٹ نیچے رکھنا تاکہ میرا خط کم ہے، یا گاڑی کو چڑھنے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ چپل اور یہ ہائی ہیلز وغیرہ احتیاط کرے تو زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر ہو. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.